ویسے یہ شریعت کا مسئلہ ہے، احناف کے نزدیک بھی اور دلائل بھی اس کے سامنے قرآن و سنت کے کھڑے ہیں کہ ایسی خاتون جو بالغہ ہو اسے اس کے نکاح کا اختیار ہے شرع شریف کی طرف سے، یعنی اس کے والدین پر اور اس کے اولیاء پر یہ ضروری ہے کہ اس کے نکاح کے مسئلہ میں عورت سے مرضی پوچھ لی جائے، اس کا اختیار جو ہے وہ پوچھ لیا جائے، رضامند ہو تو اس کا نکاح کر دیا جائے، نہ راضی ہو تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے جیسے اس کے اولیاء مناسب سمجھیں۔ اب اگر بالغہ خاتون کو اس امر کا اختیار ہے کہ اسے اس کے نکاح کے بارے میں پوچھا جائے تو ظاہر ہے اس کے مقابل جو مرد ہے وہ تو زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ پھر خاص طور پہ اہل سنت و جماعت میں جب ہم عقیدہ کے باب میں اترتے ہیں تو ہم یہ خاص طور پر یہ اہل سنت کا مذہب مشرب ہے، یہ ہمارا موقف نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اختیار عطا فرما کے اس کائنات میں مبعوث فرماتا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اختیار کے بارے میں تو ہمارا یہ موقف ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے سب انبیاء کرام علیہم السلام سے کہیں زیادہ عام عظیم وہ تشریعی ہے، تکوینی ہے یا غیر تشریعی دنیاوی تصرفات ہیں، جیسے بھی معاملات ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ان پر اختیار نصیب فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ حضور جیسے چاہیں اس پہ تصرف فرمائیں، یہ سرکار کا اختیار ہے۔ لیکن کچھ چیزیں خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں ایسی ہیں کہ ان کا اختیار اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ حضور فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون اٹھایا جائے گا؟ کلمہ شریف پڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہو کر، سرکار کا ہم مجلس ہو کر کون صحابیت کے مقام پر آئے گا؟ کون شخص ایسا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین جل وعلا خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی اولاد ہونا نصیب فرمائے گا، سرکار کی اہل بیت ہونا نصیب فرمائے گا؟ اسی طرح سے ازواج کے معاملے میں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت کون خاتون بنے گی، سرکار کی عزت کس کو عطا کی جائے گی، یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ گزارش سمجھ آ جائے گی میرے خیال سے، بس وہ میرے گلے سے آپ مجھے معذور سمجھیں، وگرنہ میں عرض کروں کہ یہ جو ازواج مطہرات کے بارے میں اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جب عنوان ہوتا ہے، اس کی روحانیت اور چاشنی اپنی ہوتی ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ چاشنی، وہ روحانیت میرے گلے کی نظر ہو جائے گی، بس معذور سمجھیں اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ آ جائیں، یاد رکھیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کا سبب بنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کون ہے؟ حضور کی اہل بیت کا فرد کون ہے؟ اور ازواج کون کون ہوں گی؟ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے جنہیں چاہا ہے ساری کائنات کی خواتین میں سے انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ عام سا مسئلہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، جڑے ویائے ورے بیٹھے ہو وہ اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ آیت طیبہ نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں پڑھی جاتی، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد ایسے ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے تخلیق فرمایا ہے، یعنی ان کی ذریت سے ظاہر فرمایا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، ان سب کا تذکرہ اس میں ہو چکا، لیکن آپ اندازہ فرمائیے خاص طور پر
ان عمومی تذکروں سے نکال کر جن خواتین کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں اپنے کلام کا موضوع بنایا ہے اور جن کا خصوصی مقام تعریف میں تذکرہ فرمایا ہے، وہ خواتین حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج ہیں۔ کچھ مقام دیکھیں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں منتصبین کی اور منتخبین کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، ان کا حیا ختم ہو گیا، نظروں سے بھی ختم ہو گیا، زبان سے بھی ختم ہو گیا، دل سے بھی ان کا حیا ختم ہو گیا، ذہنوں سے ختم ہو گیا۔ جو منہ سے کلام نکلتا ہے اس کلام میں بھی ان کا حیا ختم ہو چکا۔ اب ایسے معزز لوگوں کا حیا نہیں کرتے لوگ، لیکن وہ واقعتاً لائق حیا ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں عام مرد نہیں رکھا، عام عورت نہیں رکھا۔ جب ان کی اضافت اور نسبت رب العالمین جل وعلا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے کائنات کے سارے مردوں ساری عورتوں سے زیادہ انہیں عزت عطا فرمائی ہے۔ وہ عزتیں آپ دیکھیں ذرا، رب تعالیٰ جل وعلا ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی یعنی ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان تم سے تمہاری جانوں کے زیادہ مالک ہیں۔ اس کے مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جو تمہارے جسموں کو اللہ نے تمہاری روح کے ساتھ تعلق عطا فرمایا ہے، تمہاری روح تمہارے جسم کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہم نے قرب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، جتنا ہر بندہ اپنی جان کا مالک ہے، جیسے آپ جتنا کہ اپنی جان میں تصرف کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مالک بنایا۔ تمہیں اپنی جان کا اتنا اختیار نہیں جتنا تمہارا بھی اختیار ہم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگلے مرحلہ میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور کی ازواج کو ان کی روحانی مائیں بنایا ہے۔ یہ حضور کی ساری ازواج کا تذکرہ ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے بارے میں کیا فرمایا، آپ اندازہ فرمائیے۔ جامع صغیر میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انکار فرماتا ہے، رب انکار فرماتا ہے۔ حبیب کس چیز پر انکار ہے؟ حضور ارشاد فرمائیے، مالک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا اس امر پر انکار فرماتا ہے کہ میرے نکاح میں کوئی خاتون جو بھی آئے وہ بھی، اور میری بیٹیاں جن کے نکاح میں جائیں وہ بھی، سوائے جنتیوں کے اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گل سمجھ آ جائے گی نا، گل سمجھ آ جائے گی نا، بڑی امید ہے فائدہ بھی ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک کم آنے والی گلاں، شعر آندا ہی کوئی نہیں شعر کوئی نہیں پڑھنا، یہی ہیں روایات ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں۔ کدی گلا ٹھیک ہوندا تے پھر تسی بھی مجلس چوں باہر جاندے تسی آندے بے اج حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے تذکرے کی پاکی نے ہمارے دلوں کو منور کیا ہے، لیکن گلا ان ایر کی معذور کر کے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضور فرماتے ہیں میرے حرم کی زینت بننے والی خاتون وہ بھی اور میری بیٹیاں بھی، رب کا فیصلہ ہے سوائے جنتیوں کے اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ یہ جنتی خواتین ہیں، اور یعنی حضور فرماتے ہیں اپنے دامادوں کے بارے میں، میرا داماد بھی سوائے جنتیوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور کا فیصلہ ہے۔ اب جب ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے کیا ہے تو بغیر حکمت کے نہیں فرمایا، بے حکمت نہیں فرمایا، یہ حادثاتی فیصلے نہیں ہیں، سمجھیے گا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سے نکاح ہے، باقاعدہ حکمت ہے اس کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح ہے، اس کی حکمت ہے۔
ام المومنین سیدہ صفیہ سے نکاح ہے، حکمت ہے۔ سیدہ جویریہ سے نکاح ہے، حکمت ہے۔ سیدہ میمونہ سے نکاح ہے، حکمت ہے۔ زینب بنت جحش سے نکاح ہوا، حکمت کے ساتھ ہوا۔ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، حکمت کے ساتھ ہوا ہے۔ بڑا ہی بے حیا اور بے غیرت آدمی ہے وہ، جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نکاح کو لے کر طنز کرتا ہے۔ بلکہ باقاعدہ اس وقت میں آپ کو عرض کروں، حال یہ ہے ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس وقت ہماری جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ انہیں ایمان کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو کسی مسلمان کو ہونا چاہیے۔ توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ سمجھیے گا۔ اس لیے مجھے یاد ہے، وقت تھوڑا ہے لیکن یہ تجربہ سنانا ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص منہ ڈھانپ کر میرے پاس فتویٰ دارالافتاء میں مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کہ ایک بندہ اگر ملحد ہو جائے، اس کی بیوی بھی ملحد ہو جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کیا جائے گا اس کا۔ میں نے جب مسئلے کی تفتیش ان سے کی پوچھا تو پتہ چلا کہ لڑکا کہیں کوئی بات ایسی اس کے کان میں پڑی ہے شرع شریف کے بارے میں کہ وہ شاکی ہو گیا، شک کر گیا۔ لیکن وہ شک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ یہاں سے کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا، اس یونیورسٹی کا کوئی لیکچرار ملحد بے دین تھا، زندیق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، حضور کو نبی رسول نہیں مانتا تھا۔ لیکن بہرحال ہیں ایسے لیکچرار اور استاد بن کر سامنے آتے، ہماری اولادوں کو واہ اس وقت ان کے ساتھ۔ کہتے اس نے یہ سوال قائم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کہ جو ام المومنین صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، 50 برس کے قریب حضور کی عمر تھی۔ ام المومنین صاحبہ کے ساتھ نکاح جب حضور کا ہوا تو آپ جناب کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ اسے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ، یہ نکاح نہیں تھا بلکہ یہ تو کوئی نفسانی خواہش تھی، معاذ اللہ، نفسانی خواہش کی وجہ سے حضور نے نکاح کیا ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھی، بھائی کے دل میں، تو وہ ملحد ہو گیا، زندیق ہو گیا۔ ہم نے سوچا کہ چلو اس کا نکاح کر دیتے ہیں، ممکن ہے شاید کہ بیوی آئے گی گھر میں، اس کی صحبت میں رہے گا، کوئی سنگت میں رہے گا، وہ کو نیک ہوئے گی تو وہ اس کو سیدھا کر لے گی۔ لیکن کوئی قدرت کا کرنا ایسا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا وہ خود بھی بے دین تھی۔ اب دونوں مل گئے، لیکن اب وہ تائب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کوئی راہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو بلا لیں، میں مسائل سن لیتا ہوں، جو بھی ہوا جو اللہ کا کرنا، اگر اس کے نصیب میں ایمان ہوا تو جو اللہ کو منظور۔ وہ آیا، اس نے پہلا اعتراض یہی کیا کہ ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح فرمانا، یہ نکاح جو ہے یہ نفسانی اور طبی خواہش کے بغیر نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، اب مسئلہ سمجھنا، یہ بتاؤ کہ یہ جو نفسانی خواہش ہے یہ 50 برس کی عمر میں زیادہ ہوتی ہے یا 25 برس کی عمر میں؟ 50 برس کی عمر تو داخل ہو جاتی ہے بزرگی میں، بڑھاپے میں، اور 25 برس کی جو عمر ہے یہ تو عین جوانی کی عمر ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے اسی طرح اس کی خواہش بھی جوان ہوتی۔ تو جب 25 برس کی جو عمر ہے یہ خواہش اس میں زیادہ جوان رہتی ہے، تو صرف اتنی بات بتاؤ کہ جب عین جوانی کا عالم تھا، ظاہری طور پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا، وہ کس ام المومنین صاحبہ سے ہوا؟ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سے۔ اور ام المومنین صاحبہ کی عمر مبارک اس وقت تھی 40 برس۔ تو جب 25 برس کی عمر میں نکاح کیا جائے تو آپ خود اندازہ فرمائیے، یہ بتائیے کہ انسان عمومی طور پہ عام طور پر جوانی میں جب نکاح کی خواہش رکھتا ہے تو کیا کسی جوان خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے یا کسی بزرگ اور عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ؟ اسے کہا ظاہر ہے جوان خاتون کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار نے بظاہر 25 برس کی عمر میں نکاح فرمایا اور وہ بھی ام المومنین صاحبہ کے ساتھ، جبکہ ان کی عمر 40 برس تھی، تو خواہش کا لحاظ نہیں رکھا؟ کہنے لگا ہاں خواہش کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو میں نے کہا اتنی بات سمجھا، حضور 25 برس کی عمر میں نکاح فرمائے
تو وہاں خواہش کا لحاظ نہیں ہوتا، حکمت ہوتی ہے۔ تو جب 50 برس کی عمر میں نکاح فرمائیں گے تو وہاں عمر کا لحاظ کیسے رہ جائے گا؟ کیسے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر یہ خواہش فرماتے کہ میرا فلاں خاتون کے ساتھ نکاح ہو جائے، تو یہ تو خواتین اپنے لیے عزت سمجھتی تھیں کہ ہمیں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ام المومنین ہونے کا شرف مل جائے گا، یہ تو ہمارا اعزاز ہے۔ تو کون خاتون ایسی تھی جو حضور کو انکار کرتی یا رب العالمین انکار فرماتا؟ نہ، حکمت تھی۔ اب وہ حکمت آپ بھی سمجھیے گا، آپ بھی سن لیں۔ حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس عمر میں بھی، اس عمر میں، یہ جو 6 برس کی عمر ہے، اس عمر میں جو ذہانت اور فطانت اور قوت استدلال، تو اسی فیصل آباد سے رہندے ہو، فیصل آباد علیہ اندسن دی لوڑ نہیں بے قوت استدلال کیڑی شاید نہ ہوندہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ قوت استدلال جو ہے کس ملکہ کا نام ہے اور یہ کیا استعداد ہوتی ہے۔ بہرحال مسئلہ سمجھیے گا، استنباط میں اور استخراج مسئلہ میں، قرآن حدیث کے فہم میں جو استدلالی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ام المومنین صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 برس میں عطا فرمائی تھی، اصل میں وہ بے نظیر تھی، وہ بڑی الگ تھی۔ مشکات میں یہ روایت موجود ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دوپہر کے اوقات میں تشریف لے جاتے تھے، اکثر جاتے تھے، سنگت تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ معمول تھا اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ مالک کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریفہ کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں داخل ہوئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نکاح سے پہلے، تو آپ وہاں پہ اپنی ہم اقران، ہم عمر بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ہم عمر بچیوں کے ساتھ آپ کھیل رہی ہیں۔ کھیلنے کا انداز کیا ہے؟ کپڑے کے ساتھ گھوڑا بنایا ہوا ہے جس کے پر ہیں، کھلونا نہیں ہوتا چھوٹا، وہ اس کے پر ہیں۔ مالک کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضور کھیل رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ حضور یہ گھوڑا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ بات بتاؤ، گھوڑے کے بھلا پر ہوتے ہیں؟ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ ہوں تو ہی جاگ دے رہنا۔ پوری مجلس دا جواب ہے یہ کہ نہیں ہوں دے، پوری مجلس یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوتے۔ ام المومنین کا جواب سنیں، عرض کہ یا رسول اللہ ہر گھوڑے کے نہیں ہوتے، لیکن آپ سے سن رکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو گھوڑا عطا فرمایا تھا آپ کی سواری کے پر تھے۔ مسئلہ 6 سال دی عمر ہے لیکن آپ مسئلہ ثابت کر رہی ہیں، ظاہر سمجھ لو کہ نہیں؟ آپ مسئلہ ثابت کر رہی ہیں۔ اس پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا صدیق تیری بیٹی کو اللہ رب العالمین نے بڑی ذہانت فطانت عطا فرمائی ہے، اگر یہ ذہانت فطانت اسلام کے کام آ جائے تو تجھے کوئی اعتراض ہے؟ تیری بیٹی کی فطانت اگر اسلام کے کام آ جائے تو تجھے کوئی اعتراض ہے؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح جو فرمایا وہ اس غرض سے فرمایا۔ اب آپ یہ اندازہ فرمائیے گا جو قدرتی طور پہ حافظہ اللہ نے ام المومنین صاحبہ کو عطا فرمایا تھا، صرف اتنی بات علماء بیٹھیں سمجھ دیں اس بات کو کہ زمانہ جاہلیت کے 4000 اشعار ام المومنین صاحبہ کو یہاں حفظ تھے۔ آپ کہیں یہ کیڑی فضیلت دی گل، آپ سمجھیں 4000 شعر یاد ہو جائے، اے تے افتخار رضوین بھی ہو جائیں، اے تے داڑی منا تسلیم صابری بھی کر جائے گا، شعر یاد کرنے، شعر یاد ہو جائیں گے۔ ظاہری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شعر یاد کرنا کیڑا اوکھا کام ہے تے کیڑا بہت وڈی منقبت فضیلت، تے شعر یاد ہو جاندے تسلیم صابری بہت عزت والا ہے۔ گزارش سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میں نام بڑی حکمت کی وجہ تو لے رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں جان کے جاگدیاں لے رہے ہیں، مسئلہ سمجھنا۔
اور تسلیم صابرین شیر 4000 یاد ہو جائے اس دا مطلب وہ شان بڑی ود گئی ہے، تو اس کے مقابلے میں عالم کی شان کوئی نہیں۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، میں عرض کروں گا شیر خالی ذوق طبع کے لیے یاد کیا جائے نا، ذوق طبع کے لیے، بھئی مجلس اس میں جو ہے وہ تراوت رہتی ہے، شیر کی وجہ سے مجلس تر و تازہ رہتی ہے، تو پھر تو فضیلت کوئی نہیں، پھر فضیلت کوئی نہیں۔ ہاں شیر اگر اس لیے یاد کیا جائے کہ زمانہ جاہلیت کا شیر لا کر قرآن حدیث کا مسئلہ ثابت کیا جائے گا، پھر فضیلت ہے۔ وہ کیسے ہے؟ علماء بیٹھے یہ سمجھیں گے۔ ہمارے نصاب میں دیوان حماسہ شامل، متنبی شامل ہے جی، سبع معلقات، اور امرأ القیس دے اشعار دے اندر کیڑی برکت، یہ علماء نانا پہ انہوں نے عرض پہ کر امرأ القیس وہ سمجھ گئے، بس جس کو پڑھانے سے پہلے اساتذہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے غلیظ اشعار ہیں، یہ اشعار پڑھنے کے لائق ہی نہیں، لیکن پھر بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور بلکہ ان اشعار میں سے ہیں یہ وہ معلقہ ہے جو کعبہ معظمہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ تو اس میں کیا تھا مسئلہ سمجھ لیں۔ آج بھی علماء کو جو اشعار پڑھائے جاتے ہیں، سبع معلقات پڑھائی جائے، دیوان پڑھایا جائے، متنبی حماسہ پڑھائی جائے، وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ یہ شاعر کا کام ہوتا ہے، وہ چونکہ زبان و بیان کا ماہر ہوتا ہے، جب کسی لفظ کو وہ معروف معنی سے ہٹا کر کسی غیر معروف معنی میں لاتا ہے تو یہ دلیل بنتی ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال لیں، مثلا ضربہ، ساری زندگی یہی بڑا، ضربہ زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، بھئی ضربہ کا معنی ہے پھانڈا لگانا، پھینٹا لگانا، مارنا، لیکن قرآن عزیز نے اس کو اور معنی میں بھی استعمال کیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب۔ اب یہاں ضرب یضرب کا مادہ ہے، لیکن یہ آیا بیان کے معنی میں، مارنے کے معنی میں نہیں آیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم زمین میں مسافر ہو جاؤ۔ اب یہاں ضربتم لفظ وہی ہے جس کا معنی مارنا آتا ہے، اس کا معنی بیان کرنا آتا ہے۔ اب تیسرا معنی قرآن عزیز نے اس کا ارشاد فرما دیا، کیا؟ سفر کرنا۔ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ لفظ ایک ہے، معنی اس کے 3 قرآن عزیز نے بیان کر دیے ہیں۔ تو شاعری اس لیے ہوتی تھی تاکہ زمانہ جاہلیت کا جو شاعر ہے اس کا شعر لے کر قرآن حدیث کے مسئلے پر دلیل بنایا جائے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے ام المومنین کے حافظے کی سکت یہ ہے اور معیار یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ ثابت کرنا ہو تو 4000 دلیلیں تو زمانہ جاہلیت کی ذہن میں ہیں، تو جب سرکار کی زوجیت میں آئے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دین سمجھانے کے لیے کتنے دلائل آپ کو عطا فرمائے۔ کیا حافظہ آیا ہوگا؟ نہیں، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گزارش سمجھ، یعنی یہ آپ اندازہ فرمائے کہ علمی مقام مرتبہ کتنا ہے۔ کچھ ابھی برکت کی باتیں تو آگے آئیں گی، ایک آدھ جملہ میں آپ کو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عرض کرتا ہوں۔ جامع صحیح بخاری کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار اتنے حیا والے تھے، حضور مالک کریم اتنے حیا والے تھے کہ شاید کوئی غیر شادی شدہ کنواری خاتون اتنا حیا نہیں کرتی جتنا حضور حیا فرماتے تھے۔ سادے لفظ، حضور اتنے آسان اور کر کے شرمیلے، مانا سمجھ رہے ہو؟ تو آٹھے واسطے آسان کر رہے ہیں، یعنی حضور بہت زیادہ حیا فرماتے تھے۔ اور یہ احادیث مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا بہت فرماتے، بہت حیا فرماتے، بہت شرم فرماتے تھے۔ اور دوسری طرف خاص طور پہ یہ جو انصار قبیلے کی خواتین تھی، یہ مسئلہ شرعیہ پوچھنے میں حیا نہیں کرتی تھی، شرعی مسئلہ پوچھنے میں، جیسے کہ بیبیوں کی عادت ہوتی ہے نا، بھئی میں نہیں پوچھنا تسی جا کے پوچھ کیا۔ مسئلہ شرعی پوچھنے میں یہ جملہ میرا یاد کر لیں، خالی ہے نہیں کہ انصار خواتین حیا نہیں کرتی تھی، اے بہت بے غیرت آدمی جیسا بندہ ہے کل کے، میں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ تو عرض کر رہے ہیں کہ انصار خواتین
شرعی مسئلہ پوچھنے میں، یعنی جو خواتین کے پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل پوچھنے میں حیا نہیں کرتی تھیں، چونکہ وہ دین کی طالبہ تھی، وہ سرکار کے دین کی طالبہ تھی، تو مسئلہ پوچھنے میں وہ دور بھی سیکھنے کا تھا، شریعت کی تدوین کا تھا۔ انصار خواتین میں سے، جامع صحیح بخاری، انصار خواتین میں سے ایک عورت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے مسئلہ پوچھا، یہ جو ماہانہ عارضہ خواتین کو لاحق ہوتا ہے اس بارے میں۔ سرکار نے بڑے حیا والے اور بڑی ہی شرم والے لفظوں میں اس کا جواب ارشاد فرمایا، پوشیدہ لفظوں میں۔ مسئلہ پوشیدہ، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آپ بھی سن لیں، یہ خاص علماء کے لیے بھی ہے، جب مسئلہ حیا والا ہو نا تو اس کے لیے لفظ بھی حیا والے لانے چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ علماء انداز یہ مسئلہ ہمیں درپیش، کئی ہمارے ایسے بھی درویش ہوندے نے کہ بڑا سپیکر لا کے خواتین نے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیں، غلط بات، سرکار کے طریقے کے خلاف ہے، سرکار کے طریقے کے خلاف۔ حضور حیا فرماتے تھے، مسائل آپ نہیں بیان کرنے، لیکن یہ مسائل بیان کرنے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی رعایت رکھنی ہے کہ حضور کا طریقہ کیا تھا، سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ حضور حیا فرماتے تھے۔ اچھا، بہرحال انہوں نے مسئلہ پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بڑے حیا اور بڑے شرم والے لفظوں میں اس کا جواب دے دیا، لیکن انصاری خاتون صاحبہ کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے پھر دہرایا، سرکار نے پھر حیا والے لفظوں میں جواب دیا، ان کی پھر تسلی نہیں ہوئی۔ جب 2-3 مرتبہ مسلسل ایسے ہوا نا، ام المومنین صاحبہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھیں، تو آپ نے پردے کے پیچھے سے ہی وہ انصاری خاتون کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر حجرے میں کھینچا کہ آج تنو مسئلہ میں سمجھاؤں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس اندر آ، مسئلہ میں تنو سمجھانا۔ ہاتھ پکڑ کے اندر بلایا اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کر رہی کہ حضور تم سے حیا کر رہے ہیں؟ تم نے غور نہیں کیا کہ حضور تم سے حیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو سرکار نے لفظ ارشاد فرمائے ہیں اس کا معنی یہ ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ جب مسئلہ بتایا، تسلی ہو گئی، روایت ختم۔ یہ تھی وہ بات، وہ جب حضور گھر میں داخل ہوئے ہیں اور حضرت صدیق سے فرمایا ہے کہ تیری بیٹی اسلام کے کام آ جائے تو یہ بہتر نہیں، یہ ہے کہ حجرے کے اندر بیٹھی بھی اسلام کی دستگیری کر رہی ہے، یہ حجرے کے اندر بیٹھ کر دستگیری اسلام کی کرنا اور مسلمانوں کی کرنا، یہ صدیق کے گھر کی روایت ہے، یہ ان کے گھر کی روایت۔ سیدنا یہ وجہ تھی کہ ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ ایک مسئلہ اسی نوعیت کا اور سماعت فرمائیے، میں آنا یعنی آج میں نہ تشنگی رہ جائے گی، آج میں تشنگی رہ جائے گی تھوڑی جی، کہ کاش تھوڑا جا گلا ٹھیک ہوندہ نا تو میں رات بڑا راضی ہو کے سندہ کہ میں سرکار کی آل بیت کی کو خدمت کر کے آیا ہوں۔ بلکہ چلو تو نال وعدہ رہا، ایک پروگرام تو ادھار دوبارہ کبھی آپ نے یاد کیا نا تو ایک پروگرام تو ادھار بس سمجھو دی قضا واسطے پھر آواں گا، اس کے بعد پھر ڈائری کی رعایت رکھوں گا، ڈائری میں جگہ بنی تو پھر آؤں گا، وگرنہ پھر مشکل۔ لیکن اس وجہ سے ایک ادھار رہا، مسئلہ سمجھ لیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، وصال ظاہری حضور کا، تو کچھ مسائل ایسے سے جنہیں فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود درجہ خفا میں رکھا تھا، خود حضور نے، حکمت تھی، درجہ خفا میں رکھا تھا۔ مطلب یہ کہ ابھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ چاہت تھی کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مزید کچھ ہمارے درمیان قیام فرماتے تو ہم حضور سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے، ہم حضور سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے، لیکن سرکار کا وصال ہو گیا، اللہ کا اختیار بھی یہی، مالک کا فیصلہ بھی یہی، حضور کا اختیار بھی یہی، حضور نے آخرت کو پسند فرمایا۔ یہ تھے کچھ مسائل ایسے، اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔
حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں وصال ظاہری کے بعد کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آیا کہ جس میں ہمیں تفصیل درکار ہوتی کہ اس میں سرکار کا فرمان کیا ہوگا ہے یا ہو سکتا ہے، تو پھر ہم آپس میں مشورہ کرتے، صحابہ آپس میں مشورہ کرتے. اور یہ صحابہ جو مشورہ کرنے والے تھے یہ سارے کے سارے عام صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات نہیں ہے، یہ مجتہد صحابہ کی بات. ایک ایک لفظ جڑا میں تو عرض کر رہا یہ بڑے اصطلاحات دے لفظ ہیں، کیونکہ میں محدث اعظم دے شہر چ بیٹھا ہے، اس واسطے عوامی گفتگو نہیں کر رہا، اے شہر دا حیا ہے. اور ایک اور زور تو ان کرا اے دوروں پریوں جڑے لوگ ساڑھے نال پنجا لاندے نے، خدا شاہد ہے سامنے بین دے لائق نہیں. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری عمر پر نہ جانا، اے اعلان ہے ساڑھا اونا پہ ایمانہ نو جڑے راہ جاندہ سانو اپنا دشمن سمجھ دینے، اونا نو آنے ہاں بے ساڑھے نال پنجا بانا تو آڑی ہمت تو باہر دی گال لے، کوئی نوا جمو دوبارہ کو چکر لاؤ پھیرا لاؤ تے پھر کوئی آ جائے تے آ جائے، ان تو آڑی رہا ہی کوئی نہیں ساڑھے نال گال کر لا تو آڑیاں گلنا موک گئی ہیں ان ساڑھی والی. یہ اللہ کی عطا، یہ فخر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اور اس طرح کے جملے جب کبھی کہتا ہوں تو خدا شاہد ہے صرف اہل سنت کی حمایت میں کہتا ہوں، میری ذات کا تو مسئلہ کسی کے ساتھ نہیں. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سارے وسوسے ڈالتے ہیں آپ، یہ بات یاد رکھیے گا. انجینئر ہوئے یا اس تو علاوہ اور کوئی دنیا دار ہے، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے، یا کوئی اور مولوی عمر ٹپ گیا لیکن مان نہیں رہا کہ میں بڑھا ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹپ گیا بداڑی اپنے ہاتھ نال سیاہ کردہ ہے، لال کردہ ہے، ڈارک براؤن کردہ ہے، جیویں دی بھی کردہ ہے. یعنی ٹپنے انہوں معلوم ہو جانا چاہیے ہے بے میں اپنی عمر لنگ گیا. قدرتی طور تے تو معذور ہے، میرا قصور ہے. مسئلے تو غلط بیان کرنا، خدا دیا بندیا تنو حق ہے بتوں اپنے کو پترانچ کسے نے اگے کار، اپنے خلیفیاں جو کسے نے اگے کار، کو ساری زندگی تو آنا میں مدرس رہا پڑھاندہ رہا تو کچھ شاگرداں جو کو لائق بندہ اگے کار تینو لین ویل چیئر تے لے کے تو بھوک شوک مار کو تبرک ہے نہ دے، بس کافی ہے، اس تو زیادہ ان کی کرنا ہے. اور یہ بات بھی ہم مجبوراً کرتے ہیں، اس سے زائد نہیں کرتے. مسئلہ آپ سمجھیے گا، یہ سارے اصطلاحات کے لفظ ہیں، شہر کے حیا کی وجہ سے اس طرح کی تقریر کر رہا ہوں. مسئلہ سمجھے. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سر جوڑتے، اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ کچھ شرعی آیت مل جاتی بات ختم. کوئی آیت مل گئی کسی صحابی نے درمیان، مجتہد صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے پڑھ دی انہوں نے پڑھ دی، مسئلہ حل. اگر کوئی آیت نہ ملتی تو دیکھا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، کسی نے کو یاد ہوئے مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت معاذ ابن جبل نے، حضرت ابی ابن کعب نے، حضرات خلفائے راشدین مہدیین سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا کائنات معاذ بن جبل، مجتہد صحابہ دی گل کر رہے ہیں. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بیٹھتے، بس کسی کے پاس حضور کا ارشاد ہو تو مسئلہ حل ہو جائے. اگر مل جاتا تو ٹھیک، اگر نہ ملتا اتفاق ایسا ہے کہ اس مسئلے پر صریح طور پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں مل رہا. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں جاؤ جا کر ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، حاضر رہنا تے جاگ دے رہنا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. ام المومنین سے وہی مسئلہ پوچھا جاتا تو امکان ہوتا کہ آپ کوئی روایت ارشاد فرما دیں گے. مثالیں موجود ہیں لیکن ادھار سے ہی مثالیں بھی ہیں اس کی. لیکن بالفرض اگر ام المومنین صاحبہ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیتی کہ مجھے اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں پہنچا، اب واپس آ کر پھر طے کیا جاتا بجاؤ ام المومنین سیدہ حفصہ کے دروازے پر جاؤ، سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی. مسئلہ سمجھنا، اگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آتے تو یہاں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے دروازے سے زیادہ قوی امکان ہوتا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
زیادہ امکان ہوتا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بہرحال اگر ایسا ہو جاتا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین صاحبہ بھی فرمائیں کہ حضور کا اس بارے میں ارشاد مجھ تک نہیں پہنچا، آپ پھر سر جوڑ دیں. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، آپ تک اثر نہیں پہنچا. معاذ ابن جبل سے پوچھا، وہ فرماتے روایت نہیں آئی. حضرت ابی ابن کعب فرمائے روایت نہیں آئی. مجتہد صحابہ کرام کے بعد ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے کہا گیا آپ کے پاس کوئی روایت نہیں آئی. حضرت سیدہ حفصہ فرما دیں کہ مجھ تک کوئی روایت نہیں آئی. آخری قول جو ہوتا وہ یہ ہوتا کہ جاؤ بھائی بنت صدیق کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. ہو ہی نہیں سکتا کہ مسئلہ بنت صدیق کے دروازے پر پیش کیا جائے اور وہ آگے سے یہ نہ کہیں کہ ہاں حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا. ایسا سائل وہاں سے خالی نہیں آتا، سائل خالی نہیں آتا. ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے سائل خالی نہیں آتا تھا. ایک دو مسئلے سماعت فرمائے، گل مکائیے. سن 6 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سفر میں ہیں. غزوہ بنی مستلق کی بات ہے یہ، غزوہ بنی مستلق. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام قرہ نکل آیا. عادات مبارکہ میں سے تھا کہ جب حضور سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ ازواج مطہرات میں قرہ ڈالتے، پرچی ڈالتے. جن ام المومنین صاحبہ کا نام نکل آتا وہ سفر پہ حضور کے ساتھ شریک ہوتی. اس مرتبہ قرہ سفر جو ہے وہ نکلا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام. سفر پر حضور کے ساتھ جانا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جانے کے لیے اپنی بہن حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اپنا کوئی ہار مجھے ادھار دے دو. ساتھ رکھ لیا. واپسی حضور تشریف لا رہے تھے، ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو وہاں اتفاق ایسا ہوا کہ ہار کھل کے گر گیا اور جس سواری پر ام المومنین سوار تھیں اس سواری بیٹھ گئی اس ہار کے اوپر. جامع صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں اور یہ مضمون قرآن عزیز کا ہے. سواری اوپر بیٹھ گئی. جب قافلہ چلنے کی باری آئی تو ام المومنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہار کوئی نہیں تو سرکار سے عرض کہ یا رسول اللہ میرا ہار کھو گیا ہے تو وہ تلاش کر لیا جائے تو پھر سفر کرتے ہیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا ہے، تلاش کیا جائے. سارے صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھا. حضور آرام فرماؤ گے. تے مسئلہ بڑا عجیب ہے، جتھے سرکار آرام فرمان ہوتے وابین مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ بڑا پکا قانون ہے. جہاں سرکار آرام فرمائے نا، دو میں طرح دا آرام، یہ والا بھی اور وصال ظاہری کے بعد والا آرام بھی. بس وابیاں دا بڑا پکا مسئلہ ہے کہ جتھے حضور آرام فرمان انہوں نے مسئلہ بن جاتا. وابین مسئلہ بن گیا. مسئلہ کیا بنا؟ بات یہ ہے، سمجھیے گا. اب ہار تھا اونٹ کے نیچے، اونٹ بیٹھ گیا اوپر. سرکار ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے تو آرام فرما رہے، کوئی فکر نہیں. مالکان تے معلوم ہے. اب ہم یہ بات کہتے ہیں بھئی تسی بے ایمانو، تہاڈا ایمان اتنا کمزور کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں ہار کہاں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار جب آرام فرمائیں تو سارا لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے. وہ لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے. حضور جب آرام فرمائیں تو جو آرام فرمائیں لوح محفوظ ان کے سامنے ہو اور کائنات کا ہر حال کھل کر حضور کے سامنے آ جائے، انہیں یہ کیسے معلوم نہیں ہوگا کہ ہار کہاں. گزاری سمجھ آ رہی کہ بھابیاں دا مسئلہ انہوں نے رہ گئے، ہمارا مسئلہ نہیں.
ام المومنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھی ہیں، سرکار نے گود مبارک میں سر رکھا، انہاں نویاں نے نال دے نویاں نے جڑے آج کل بہت زیادہ دلیر ہوئے پے نے، انہاں نویاں نے انہاں دا بھی مسئلہ خراب، بھئی حیا کرو، غیرت کرو، بھئی کوئی مر گئے ہو، گلے بے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کے اگر حضور آرام فرمائے، سورج مغرب سے نکل آئے تو یہ مولا کائنات کا اعزاز ہے۔ تو ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ کی گود میں حضور سر رکھ کے آرام فرمائے، آیت نازل ہو جائے تو یہ اس گھرانے کے اعزاز کی بات کوئی نہیں۔ مسئلہ دو میں باسے خراب، دو میں پارٹیاں ہی خراب، ایسے واسطے تو ہمیں سمجھانے ہیں جیڑا بزرگاں نے بیان فرمایا نا، بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑا فضل ہے، اپنی مقدر اتناز کریا کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل سنت کے ساتھ انسلاک عطا فرمایا ہے، تمہارا تعلق آل سنت کے ساتھ، یہ تو ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن انہیں خناس کہتا ہے، تم کہتے ہو ہم نے مسئلہ ان سے لینا ہے، بقول قرآن یہ خناس ہے۔ خناس کا مطلب یہ پنجابی والا لفظ نہیں، خناس، یہ خناس کا مطلب یہ ہوتا ہے لنگ دے ٹاپ دے ایویں کوئی نہ کوئی وسوسہ کسی مومن دے دل سے پا جائے، یہ خناس کا کام ہوتا ہے۔ قرآن عزیز کا لفظ ہے، آپ خود بھی پڑھتے من شر الوسواس الخناس، قرآن شریف کا لفظ، گال نہیں کٹ رہے کسی مسئلہ دس میں نا خناساں کو لو بچی دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی تو قل اعوذ مالک نہ کو لو بچا لے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس دا مطلب ہی ہے کہ مالک خناسہ کو لو بچا لے۔ آگے جا کے خود آپ پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس، اے پاویں خناس جنہ چنے یا انسانہ چنے، مالک دونوں کو لو بچا لے۔ غصہ نہ کرنا، ویسے گال سمجھا رہے ہیں، تو مسئلہ سمجھانے دی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور آرام فرما رہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت تک ابھی تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب یہ مسئلہ اور ہے، ہن غامدی دا بھی رگڑا ایسے جی بھیر جانا ہے، حکم تے وضو دا بھی نہیں سی، آیت وضو کی بھی کوئی نہیں تھی، بعد میں اتری ہے نا، اس واقعے کے بعد اتری ہے، اور یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ اب غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ قرآن میں آیا ہے ہم وہی مانتے ہیں، حدیث میں جو آئے وہ ہم مانتے ہی نہیں، یہ غامدی کا مسئلہ ہے۔ گزارش میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ غامدی دو پارٹیاں تو اسے سن لیں، اے بھی برکت ہے صدیق دے گھرانے دی، یہ بھی بنت صدیق کا صدقہ ہی سمجھیں آپ کہ سارے مسئلے اتھے ہی حل ہوئی جا رہے ہیں، بے ساریاں پارٹیاں اتھی رگڑیاں جا رہی ہیں، یہ سارا صدقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بس تیسری پارٹی دا بھی رگڑا ایک کو جملے چتھے ہی لاؤ۔ غامدی کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آیت مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، تو ہم یہ کہتے ہیں تو کون سا ایمان رکھنے والا ہے؟ اس لیے کہ جو کلمہ اللہ نے نازل فرمایا تھا، جو ایمان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر لانے کا تقاضا کیا گیا تھا، حضرات صحابہ کرام 6 سال تے حضور کو لو پوچھیا ہی کوئی نہیں کہ حضور وضو دی آیت نازل کوئی نہیں ہوئی، تے ہم وضو کر کے جو ہے وہ شرط کہاں سے ڈال دیا آپ نے، آپ کے کہنے پر ہم وضو کر کے نماز کیوں پڑھیں؟ آیت تو آئی کوئی نہیں، آیت تو اب آئے گی، اس ہار والے واقعے کے بعد آیت آئے گی، اب آنی آیت، دونوں آیت ہیں، وہ تو اب نازل ہونی ہے۔ اب پورے قرآن عزیز میں وضو کی 2 ہی آیت ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، جب وضو کے لیے پانی نہیں ملا، پورے لشکر میں پانی نہیں تھا، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اکٹھے ہو کے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ آپ کی صاحبزادی صاحبہ بالفرض اگر ہار گم ہو گیا تھا، حضور کو نہ بتاتی تو کیا ہو جاتا؟ اب نماز کا وقت ہے، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تیمم کا حکم آیا ہی نہیں، اب تیمم بھی اور وضو دونوں کا حکم ایک ہی آیت میں آیا ہے، مسئلہ سمجھیے گا۔ یہ صحابہ کرام کا آ کر شکایت کرنا، آیت وضو والی ہے ہی کوئی نہیں، آ کر شکایت کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں، تو آیت بھی نازل ہونے سے پہلے حضرات صحابہ کرام وضو کر کے جو نماز پڑھ رہے تھے کس کے حکم سے کر رہے تھے؟ اب تمہارے نزدیک تو حضور کا ارشاد یعنی حدیث وہ قابل حجت ہے ہی نہیں، تو حضرات صحابہ کرام تے 6 سال جس وضو نال نمازاں پڑھیاں
बेईमान आदमी उस पर तो आयत ही कोई नहीं थी, वो तो महज हुजूर का इरशाद था। मैं कहता हूं कि 6 साल अगर हजरात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर के फरमान पर वुजू को फर्ज समझे, शर्त समझे और उसके बगैर नमाजें ना पढ़े, अल्लाह इनके ईमान की तारीफ फरमाए तो तेरे तो बड़ा बेईमान थी आई कोई नहीं। फिर ईमान वाले तो वो हुए जो हुजूर के इरशाद पर वुजू शर्त मानकर नमाजें पढ़ रहे थे 6 साल तक। आए तो अब नाजिल होगी। बहरहाल शिकायत की कि उम्मुल मोमिनीन साहिबा अगर बिलफर्ज सरकार को ना बताती तो क्या हो जाता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नमाज की अहमियत की वजह से ही उस पालकी में आए, उस डोली में, उस हौदज में आए जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे थे और खामोशी के साथ कहा कुछ नहीं। उम्मुल मोमिनीन साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोख में बाप होने के नाते हुज के मारे, 2-3 जोर दी हुज के मारे। बस तुम खामोश नहीं रह सकती थी, तुम खामोश नहीं रह सकती थी। अब ये यानी ना बताती हार का, अब सब अहले ईमान की नमाजों का मसला है और तुम्हारे हार की वजह से जो है वो काफिला रुका हुआ है। चलो एक चौथी भी आ गई जब मसला समझ लो। यही बात तो हम आपको कहते हैं, जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं ना उम्मुल मोमिनीन साहिबा को, यही बात हम आपको समझाते हैं। भाई अहले ईमान दी नमाज़ां दा मसला है, एवं ना हर किसी के पीछे खड़े हो जाया करो। नमाज का मसला बड़ा आम होता है, गल समझ आ रही कि नहीं यार? एवं ही नहीं मुँह चाह के किसी के पीछे भी खड़े हो जाइदा, बस ठीक है इमामत ही है, नमाज ही है, क़िराअत ही है, जो दिल आए पढ़ लो पीछे ना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने यही फरमा रहे, नमाज का मसला आम है, अगर तुम हुजूर को ना बताती तो क्या हो जाता। उम्मुल मोमिनीन साहिबा फरमाती हैं, बाप होने के नाते, वालिद होने के नाते जो हुज का उन्होंने मारा था मुझे, वो इतना ज़ोर का लगा कि मैं अगर रोना चाहती तो फिर भी मैं रो नहीं सकती थी, हरकत भी नहीं कर रही थी, इसलिए कि सरकार के आराम में खलल ना आए। बस यूं इतना ही वक्त हुआ, अभी नमाज का वक्त ख़त्म नहीं हुआ था, आयत नाजिल हो गई कि हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पानी ना हो फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तयम्मुम कर लिया जाए। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद ज़ाहिर फरमाया, ये आयत हज़रात सहाबा किराम को सुनाई, तो वही असहाब जो शिकायत लेकर आए थे अब फिर सारे हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर इकट्ठे हुए और ये जुमला कहा जिसका तर्जुमा ये बनता है, कहा ऐ सिद्दीक़ तुम्हारे घराने के तो पहले भी बड़े एहसान हैं, आज देखो सारी उम्मत पर अल्लाह ने एक नया एहसान फिर तुम्हारे घर की वजह से ये नाज़िल फरमा दिया। तुम्हारे घराने की पहली बड़ी बरकत है, ये हदीस जामे सही बुखारी का तर्जुमा, तुम्हारे घराने की आले अबी बकर की पहले भी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कैसी बरकत नाजिल फरमाई है। ये सारी कायनात में आप समझिए कि अव्वलीन व आखिरीन में हुजूर की उम्मत से पहले 69 कौमें, 69 उम्मतें गुजरी हैं, लेकिन किसी उम्मत को, किसी कौम की उम्मत को ना सैयदना इब्राहीम, ना सैयदना मूसा, ना सैयदना ईसा, जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, किसी नबी की कौम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ये इजाज़त में रहमत नहीं फरमाई। ये खासा उम्मत मुहम्मदिया का है कि अगर इन्हें पानी मुयस्सर ना आए तो ये मट्टी इनके लिए पाकी का सबब है, लेकिन जो मट्टी पाकी का सबब बन रही है ये अता अल्लाह की है, सदका सिद्दीक़ के घराने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा का, ये उनका सदका। अब इनका भी जवाब ले लें कि ऊंट के नीचे हार था, मालूम नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ। हम कहते हैं तुझे हार की बड़ी है, बेईमान ये नहीं देखता कि हुजूर कितने आराम से आराम फरमा रहे थे। भाई साहब किराम अलैहिम रिदवान अपने नमाज़ां दी फिक्र है सी ना, है ना, आके शिकायत भी की तो सरकार को तो एक लम्हे के लिए भी कोई असर ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से, असर बेमाना अरबी वाला असर कह रहा हूं, उर्दू वाला असर नहीं, अरबी वाला कोई एक असर भी आसार में ऐसा नहीं है जिसमें यह मालूम हो कि सरकार ने परेशानी का इजहार फरमाया हो कि नमाज का वक्त हो रहा है, अब पानी कोई नहीं है तो वुजू कैसे करेंगे। हुजूर आराम फरमा रहे हैं,
سرکار کا آرام فرمانا اور کسی قسم کی پریشانی نہ لینا، یہی تو اس بات کی دلیل ہے۔ معلوم ہے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے، لیکن یہ نیچے رہے گا تو اللہ رب العالمین جل وعلا میری امت کا بھلا فرمائے گا۔ حضور بتا دیتے تو بتا تو تیمم کی اجازت ساری کائنات قیامت تک آنے والی امت کے لیے کہاں سے لاتا؟ ایدہ مطلب ہے بھائی مانو وابیو اسی تو آٹے تے رہندے تے ساڑھا کچھ نہ رہندا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، وابی بھی آنے تے دوجی پارٹی نو بھی آنے، ہاں ہم تم پر رہتے تو ہمارا کچھ نہ رہتا۔ اللہ کا شکر ہے ہم حضور کے سہارے ہیں، اور سرکار کے سہارے کے بعد صدیق، عمر فاروق، عثمان اور علی المرتضیٰ کا سہارا ہے۔ سانو تے پاگی ہے نا بزرگاں نے لائے انسان۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ سب ان کی وجہ سے ہم ان پر رہتے۔ مثال تے طور تے ایک پارٹی جڑی آندھی بے مولا کائنات تے رو حضرت صدیق اکبر نو انہاں دی اولاد نو کچھ نہ سمجھ جے اینا تے رہندے تامی اسی ککھ نہیں، تے جو دوسری پارٹی جڑی آندھی بے حضرت صدیق اکبر تو بہت کچھ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کچھ نہیں ہے، اسی انہاں بے ایمانہ تے رہندے تامی ساڑھا کچھ نہیں سی رہنا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رب العالمین جل وعلا نے سرکار کی امت ہونے کے ناطے یہ کرم فرمایا ہے کہ سارا حضور کا دیا ہے، اور یہ مت عطا فرمائی ہے جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے۔ بس یہ تفریق تم نے نہیں کرنی کہ در والا کون ہے، گھر والا کون ہے، یہ تفریق تم نے نہیں کرنی۔ یہ یاد رکھیں، یہ تفریق کہاں سے آئی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ در والے ہیں یہ گھر والے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اہل سنت ہونے کے ناطے در ہو یا گھر ہو، بھائی ایمان آدمی ہے تو حضور کا نا، بھائی در ہے تو حضور کا ہے، گھر ہے تو حضور کا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سرکار کا ہونے کے ناطے گھر تو مانتا ہوں در نہیں مانتا، ہمارے نزدیک یہ بھی بے ایمان ہے، اور جو یہ کہے در مانتا ہوں گھر نہیں مانتا، ہمارے نزدیک یہ قوم بھی بے ایمان۔ ہم گھر اور در دونوں بزرگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائے، بات ختم۔ یہ مسئلہ بھی ام المومنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی حل کیا ہوا ہے، مسند احمد ابن حنبل کی روایت۔ بات ختم ہو گئی، بس آخری بات آ گئی۔ میں چوتھے سال سے پڑھتا سا، اتنے ساڑھے بالکل نال دربار شریف دے وابیاں دا مرکز سماع موتا کا مسئلہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد صاحب قبر سنتا ہے یا نہیں سنتا، مسئلہ ہو گیا۔ چوتھے سال سے پڑھتا سا، میری داڑھی مجھ نہیں سی آئی، 16 سال میری عمر سے، 16 سال آئی ہوتے چلے گئے، اور خدا شاہد ہے جامع صحیح بخاری دے سنگی بھی نہیں سی۔ بخاری کیا ہوتی؟ چوتھے سال دے طالب علم جامع دے اعتراضات تو باہر نکلے تے پھر پتہ چلے نا پھر جامع صحیح بخاری کی ہوندی۔ سانڈے تے جامع جڑی ہے اس وقت وہ دی جڑا ٹینشن ہوندی سب تو زیادہ۔ بہرحال اس کے ساتھ بحث ہوئی سماع موتا کے مسئلہ بعد ہم نے حدیث قلیب بدر پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کافروں پر کھڑے ہو کر فرمایا، انہیں خطاب کیا، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں؟ تو مالک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اس پر جامع صحیح بخاری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آغاز میں اس کے خلاف موقف رکھتی تھی، آغاز میں، چونکہ آپ مجتہدہ تھی۔ آپ کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ جب حضور کلام فرما رہے تھے اس وقت وہ سن رہے تھے، آغاز میں، پھر سمجھ لیں آغاز میں بڑے اچھے مسئلے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے، اچھے مسئلے تو آٹے سامنے عرض نہ کریے تو تسی آن دیو اسی احمد علی حاکم نو سنا کے علم سنا رہا ہوں آپ کو، علماء معلوم ہے، ویسے حق اینا دا بند ہے اے ہی سنا سکتے ہیں، اے تے طالب علم ہے، ویسے جو کہ آرڈر سانو ہے تے اس واسطے اے ہی سنا رہے، یہ قوم کا معیار بڑھا رہے۔ بھئی انا ایمانہ چو باہر آ جاؤ، یہ شاعرہ چو باہر آ جاؤ، سورہ چو باہر آؤ، کو حدیث سنیا کر، آیات سنیا کر، اس سے ایقان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا بہرحال تیقن میں اضافہ ہوتا ہے۔
ام المومنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آغاز میں یہ تھا کہ جب حضور وہ کفار مکہ سے ان کے مرنے کے بعد کلام کر رہے تھے اس وقت وہ سن رہے تھے، اس کے بعد نہیں۔ یہ آغاز کا اجتہاد تھا آپ کا، لیکن وہ دور ہو گیا۔ کیسے؟ مسند احمد ابن حنبل کی روایت سماعت فرمائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، سرکار کی تدفین میرے حجرہ میں ہوئی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ آپ کو تو شاید اس امر کا اندازہ نہ ہو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے، شرح زرقانی میں موطا امام مالک کی جو شرح ہے شرح زرقانی، اس میں علامہ زرقانی مالکی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کی ہے روایت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کا مدفن، ان کا مقام اور بعد وصال ان کی جو مرقد ہے، ان کی جو آرام گاہ ہے، وہ جگہ بنتی ہے جس کو اللہ خود ان کے لیے پسند کرتا ہے۔ مسئلہ سمجھنا، مسئلہ سمجھیے گا، یہ حدیث شریف ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی مرقد وہ جگہ بنتی ہے جو جگہ اللہ رب العالمین خود ان کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اگر ضمائر کے اختلاف کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ انبیاء کا مدفن، ان کا مرقد اور ان کا جو روضہ شریف ہے وہ مقام بنتا ہے جس کو وہ خود پسند کرتے ہیں۔ دونوں معنی، اللہ پسند فرمائے اور وہ نبی خود پسند فرمائے۔ اب یہ آپ یاد فرما لیں، اس وقت حضور جس مقام پر آرام فرما ہے با اجماع مسلمین یہ حجرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا با اجماع مسلمین۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ انبیاء کا مدفن وہاں بنے جہاں رب پسند کرے اور نبی خود پسند کرے، تو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ وہ ہے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور سرکار نے بھی خود حضور کے لیے پسند کیا ہوا، یہ حضور کا پسندیدہ حجرہ، اس لیے حضور وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال موطا امام مالک کی روایت ہے یہ۔ ام المومنین صاحبہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میری جھولی میں چاند آیا ہے، میری جھولی میں چاند آیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دیکھا کہ ایک اور چاند جو ہے وہ میری جھولی میں اتارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علم التعبیر کے ماہر تھے، خواب کی تعبیر بیان کرنے میں آپ بڑے ماہر تھے، تو آپ نے اس کی تعبیر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو پہلے بیان کر دی تھی کہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن شریف، حضور کی آرام گاہ جو ہے وہ تمہارا حجرہ بنے گا۔ اب جب بن گیا، مسئلہ سمجھیے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کا مدفن شریف بھی یہی بنا۔ اس کی بڑی خاص حکمت تھی، سرکار نے خود اجازت عطا فرمائی تھی، جیسا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لائے کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ حضور نے قبر انور سے آواز دے کر فرمایا تھا کہ میرے دوست کو میرے ساتھ ملا دو، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں اس کی آمد کا۔ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ حضرت صدیق اکبر کا مدفن بنا۔ 10 سال کے بعد حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا تو آپ کا مدفن شریف بھی یہیں بنا۔ مسند احمد کی روایت اب سماعت فرمائی، ام المومنین فرماتی ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور حضور میرے حجرہ میں تشریف فرما ہوئے، حضور کا مدفن شریف بنا، تو میں کو پردے کا خاص انتظام نہیں کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے شوہر ہیں، گہرائی میں سمجھیے گا، سطحی نظر نہ رکھیں،
آپ ان لوگوں کو پیش نظر رکھیں جو آپ کو کہتے ہیں بداتا صاحب جاتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے کسی پتھر کے پاس گئے. بغداد حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جاؤ تو یہی سمجھو پتھر کے پاس آئے ہو. اب ان کو ذہن میں رکھیے گا. آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا مدفن شریف بنا تو میں پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ میرے ذہن میں تھا میرے شوہر ہیں، حضور سے پردہ کی حاجت کوئی نہیں، حضور قبر انور میں ہیں. اچھا، سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، ان کا بھی مدفن شریف جب یہاں بنا تو آپ فرماتی ہیں میں نے پھر بھی پردے کا کوئی خاص انتظام نہیں رکھا، یہی اجرا جو ہے وہ میرا مقام تھا، یہی آرام فرماتی تھی آپ، اور یہی آپ نے زندگی گزاری ساری. لیکن فرمایا جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن شریف وہاں بنا تو اب میں پردے کا خاص انتظام کرتی تھی. کیسے؟ ایک تو درمیان میں بھی پردہ لٹکا دیا، اور دوسرا خود اپنا بھی پردے کا اہتمام فرمانا، اوڑھنی اوڑھ کر رکھنی. جملہ پوچھا گیا کیوں ایسا کیا؟ فرماتی تھی حیاء من عمر، حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے. مسئلہ سمجھ، حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے. مسند احمد کی یہ روایت ہے. معنی یہ بنا سرکار میرے شوہر ہیں، صدیق میرے باپ ہیں، تو میں کچھ زیادہ پردے کا انتظام نہیں کرتی تھی. تو نارمل جیسے کو بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے میں ویسے ہی اپنا گزر اوقات کرتی تھی. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اجرے میں آئے، آپ کا مدفن بنا، تو پھر میں نے حیاء من عمر، حضرت عمر کا حیا کرتے ہوئے اب میں نے پردے کا خاص انتظام کیا. بھائی درمیان میں بھی پردہ لٹکا دیا، خود بھی خاص طور پر اوڑھنی کا اہتمام کیا کرتی تھی. اس کا معنی حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ساری امت کو یہی سمجھا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندگان خاص ہوتے ہیں یہ مٹی ان کے لیے پردہ نہیں بنتی. سرکار ہوں تو حضور بھی سب کچھ ملاحظہ فرماتے ہیں، صدیق ہوں تو وہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. حضرت عمر کو بھی اللہ نے یہی شان عطا فرمائی ہے. قبر پردہ نہیں ہے، تو سامنے سے گزر جائے ان کی نظروں میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے، یہ ملاحظہ فرما لیتے ہیں کہ کون ہمارے سامنے. گرامی مرتبہ سامعین حضرات، یہ ام المومنین صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض احوال، بعض مناقب ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. چوتھی پانچویں مرتبہ عرض کر رہا ہوں، جو پیش کیا اس کو قبول فرمائیں، باقی کے لیے میرا عذر قبول رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کو وقت رہا تو مزید پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. لیکن آخری تلقین نصیحت میری آپ سے یہ ہے، اہل سنت و جماعت کے اصول فروض طے ہیں، طے شدہ چیزیں ہیں، اور طے شدہ ہونے کی ہی یہ برکت ہے کہ اگر ان طے شدہ امور پر ہم رہیں تو یوں سمجھیے کہ ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، اس صراط مستقیم پر ہیں جس کی دعا ہم ہر نماز میں فرض نفل میں کرتے ہیں. اور اگر ان طے شدہ امور پر کوئی بندہ اپنی تحقیق لانا چاہے تو ایسی صورت میں یاد فرما لیں یہ تحقیق نہیں ہے بلکہ طے شدہ امور کا خلاف ہے، اور یہ گمراہی اور ضلالت ہے. اس سے بچیں، آل سنت کے ساتھ وابستہ رہے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور فتنوں سے ایمان بچا کر سلامتی ایمان کی دولت لے کر اپنی قبروں میں چلے جائیں اور حضور کی قیادت میں بارگاہ حق میں اٹھائے جائیں. وآخر دعوانا